دیکھیے بل تو پہلے پیش ہوئے تھے اور ہم نے پہلے بھی اس کا وروध کیا تھا انٹروڈکشن کی سٹیج پر. ہم نے کہا تھا یہ کس اختیار کا استعمال کر کے یہ بل لا رہے ہیں وہ تو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں آئینی طور پر. تو وہ ایک قانون کا اختیار وہ اختیار کر کے اس کا استعمال کر کے وہ دو بل لا رہے تھے جس کو ہم نے چنوتی دی ہوئی سپریم کورٹ میں. ہمارا پہلا فنڈامنٹل ہمارا یہ آبجیکشن تھا کہ دیکھیے یہ جو قانون ہے وہ قانون ابھی سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے کیا یہ آئین کے مطابق ہے سنویدھان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا احترام کر کے ہوئے اس قانون کا اپیوگ اس کا استعمال نہ کریں. یہ تو فنڈامنٹل ایک ہمارا آبجیکشن تھا کیونکہ یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں ہے کہ ٹاپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا ہر ایک پر لازم ہے اس کا احترام کرنا. اور احترام کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی وہ سمیکشا کر رہا ہے جس کی بھی وہ سیکیورٹی کر رہا ہے اس پر عمل آیا نہ جائے. کیونکہ کیا اب دیکھیے اگر کل سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچے گی نہیں یہ دونوں یہ قانون جو ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ جس طرح وبھاجن کیا گیا اسٹیٹ کا یہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ جو ہمارے یہ جو قانون دو ہے یہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ تو اس کا یہ تو انویلڈ قرار ہوگا. تو یہ ہمارا تھا. دوسرا ہمارا یہ رہا دو بل ہیں جیسے میں نے کہا کہ ریزرویشن بل ہے ایک. وہ ریزرویشن بل خود میں بل نہیں بلکہ وہ 2004 کا جو ہمارا اسٹیٹ لیجسلیچر کا بنایا ہوا قانون ہے ریزرویشن قانون اس میں ترمیم ہے امینڈمنٹ ہے یا اس میں جو ہم کہتے ہیں سنشودھن اس میں جو امینڈمنٹ ہے اس کا پریاس کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ 5 اگست 2019 کو جب ہم نے آپ نے اسٹیٹ کو محروم کیا اس کو سارے حقوق لے لیے اس وقت آپ کا کہنا تھا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں وہاں کوئی ریزرویشن نہیں تھی جو پچھڑے تھے طبقے تھے جو بیکورڈ کلاس تھے ان کے لیے کوئی ویوستھا نہیں تھی. آج آپ خود ہی اس کی تردید کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون کو آج آپ ترمیم کر رہے ہیں. تو جناب یہ ایک تھا. لیکن جہاں تک اس کا ہے جو ایک اور دوسرا بل جو ہے اس میں یہ ویوستھا کی گئی ہے کہ وہاں پر جو مائیگرنٹ ہے کشمیری مائیگرنٹس ان کے لیے وہاں کی ودھان سبھا میں اسمبلی میں 2 سیٹ رکھی جائے 2 اور ایک رکھی جائے جو پاپیو کے ڈسپلیسڈ ہیں جو اس وقت پاکستان کا حصہ جو کشمیر کا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں وہاں سے آئے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ اختیار دیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کنٹینٹ جہاں تک ہے اس پر ہمیں اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کس کو اختیار ہے یہ وہ کس کو کہے گا کہ ہاں جی ان 2 کو ہم نامنیٹ کریں گے یا اس کو نامنیٹ کریں گے. یہ اختیار دیا گیا ہے ایل جی کو. ایل جی خود کوئی منتخب ہوا چنا ہوا نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے وہ خود بنایا گیا ہے ہوم منسٹری کی طرف سے صدر کی طرف سے. تو ان کو یہ اختیار ہونا نہیں چاہیے. جیسے اس وقت جیسے مرکز میں ہے سینٹر میں اگر راجیہ سبھا میں کسی کی نامنیشن کرنی ہے اگر لگے گا سرکار کو لگے گا یہ ان ریپرزینٹ ہے کوئی کلچر سے ہے کوئی آرٹ سے ہے کوئی لٹری فگر ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کو سرکار ہی اس کے بارے میں پرپوزل دیتی ہے راشٹرپتی کو اور راشٹرپتی پھر وہ سویکار کرتے ہیں اور ان کو نامنیٹ کرتے ہیں. یہاں الٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آئین کے تقاضوں کے مطابق نہیں. یہ ہمارا وروध تھا. ایک تو یہ کہ اور دوسری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں 3 نشست ہیں 3 سیٹ جو ہیں وہ ہم کریں گے 2 کشمیری مائیگرنٹ کو لے اور 1 پیو کے ڈسپلیس. لیکن وہ اسمبلی ہے کہاں اس کو بنانے کا کوئی پریاس تو کیجیے نا. آپ اسمبلی الیکشن اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. آپ الیکشن کب ہوں گے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہے ہیں نہیں کوئی اسمبلی ہے. تو یہ کیا بات ہے یہ جلدی کیا ہے یہ بنانے کی. تو یہ ہمارا تھا یہ اس بارے میں. لیکن جہاں تک اس کی جو کنٹینٹ ہے کنسیپٹ اس کے بارے میں ہمارا کوئی نہیں کیونکہ ہم خود رہے ہیں جو ہماری پارٹی ہے یا ہم خود رہے ہیں کہ نہیں جو سیگمنٹس ہے سماج کے جو حصے ہیں جو ڈس امپاورڈ ہے بے اختیار ہیں جن کو ابھی تک پورا حصہ نہیں ملا ہے ان کو حصہ دینا چاہیے. ہم نے یہ کیا ہمیں یہ پہلے دن سے ہمارا یہی رہا ہے سوشل جسٹس کا پروگرام جو ہماری پارٹی ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس. تو یہی ہمارا وروध تھا. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کشمیری پنڈتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جی اور کہا کہ ان کو بھی ایک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اب ملے گا. اس پر آپ کا کیا؟ جی کوئی انکار نہیں کرتا. اگرچہ ہمارا جو طریقہ تھا ہمارے جو بڑے بڑے نیتا ہے کشمیری پنڈت کے وہ چن کے آئے تھے اور مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا. پیرلال ہنڈو پہلگام سے جیتے تھے اننت ناگ سے جیتے تھے اور ان کے مخالف مسلمان تھے اور وہاں پر 98% مسلم پاپولیشن تھی لیکن چنے گئے مون کشن ٹکو. باقی جو ہمارے ہاں پہلے سے جو ہے جیسے کیا نام ہے جی شیو نارائن پودار کتنے کشمیری ہیں بڑے لیڈر ہیں. لیکن ہمارا یہ طریقہ ہم ان کو جمہوری طریقے سے چنتے تھے کیونکہ ہمارا یہ بڑا ایک سیکولر طریقہ تھا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو دیں گے ریپرزنٹیشن ان کو دیں گے کوئی بات نہیں. لیکن ریپرزنٹیشن کون دے گا؟ آپ یہ ایل جی کو کہہ رہے ہیں ریپرزنٹیشن دیجیے. ایل جی تو خود نامنی ہے یہاں کا ہوم منسٹری کا. وہ کیسے جانے گا کون ہے ٹرولی صحیح طور پر کون نمائندہ ہے اس کمیونٹی کا؟
اور وہاں پر جو سرکار اگر ہوتی چنی ہوئی سرکار وہی فیصلہ کرتی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کون نمائندہ ہے, کون ٹرولی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ جو فنڈامنٹل مول منتر جو ہے جو جمہوریت کا اس کے خلاف. تو آپ کو آپ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایل جی کو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, سرکار چنی ہوئی سرکار ریکمنڈ کرے گی کہ یہ اس کے جو ہے اگر آپ ویوستھا کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ان کو نامنیشن دے گی, وہی کہے گی کون اس کے ڈیولی ریپرزینٹیو. اب اگر باہر کا آپ کو کوئی ایل جی لایا تو وہ کہے گا, تو پک اینڈ چوز ہوگا, اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اسی سیگمنٹ کا ہوگا, اسی برادری کا ہوگا, کیونکہ یہ ٹرو ریپرزینٹیو نہیں آ جائیں گے. سر ایک سوال ہے کہ امت شاہ جی نے نہرو جی کو لے کر بھی کافی سارے بیان دیے. انہوں نے بولا کہ ان سے غلطی ہوئی سیز فائر کی, اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پی او کے شاید آج ہمارا. دیکھیے یہ تو کنجیکچرز ہیں, دیکھیے سرمائز ہیں, یہ تو ایسے ہی امت شاہ جی اس وقت خود ہی کہا ان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو بات یہ جب یہ فیصلے ہوئے وہی جانتے ہیں, نہرو جی جانتے ہیں ان کے پاس کیا چیلنجز تھے. دیکھیے ان کے پاس کیا چیلنجز تھے. دیکھیے جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی اسٹیٹ تھی. جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی پارٹیشن پلان میں, کیبنٹ مشن میں, اس میں یہ تھا کہ آبادی جو مذہبی بنیاد پر یہ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کس دو ڈومین نظر آئے تھے, ایک پاکستان اور ہندوستان. لیکن یہ نہرو جی نے کیا ان کا کیا طریقہ کار تھا, تو لیکن یہاں یہ اس کا جو یہ ایکسیشن ہو گیا انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اس والے حصے کے ساتھ. لیکن اس وقت ان کو وہ ضرورت تھی کہ ان کو وہ کچھ یقین دہانی دے, ایشورنسز دیتے. تو ان کے پاس کیا چنوتیاں تھی, کیسے وہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو کیسے انہوں نے پرسویڈ کیا کہ وہ انڈین ڈومینین جوائن کیے. ان کے وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے جو مشکلات ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ غلطی یہ بھی ہوئی کہ ہمارے جو انٹیگرل ایشوز ہیں, جو ہمارے اندرونی ایشوز ہیں, ان کو یو این میں اٹھایا گیا. اس پر آپ کا دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جنگ تھی, اور جنگ کو سیز فائر کس نے کروایا؟ تو بات یہ ہے کہ جنگ کا سامنا ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو سب کا فیصلہ تھا نا اس وقت جو ان کی اس وقت کی کیبنٹ تھی, اس میں سب شامل تھے نا. سردار پٹیل بھی تھے, سردار بلدیو سنگھ تھے, مجھے لگتا ہے ڈیفینس منسٹر تھے ان دنوں. اسی کمیٹی نے, اسی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہم فوج بھیجیں کشمیر. اسی نے یہ فیصلہ کیا ہم جموں کو جائیں گے. ہم نہرو جی کو آپ ایک آئیڈینٹیفائی کریں گے, ایک سنگل آؤٹ کریں گے. اور ایک ڈیموکریسی میں یہ ہوتی ہے ریسپانسبلٹی ایک کیبنٹ کی. ہم کہتے ہیں کیبنٹ ریسپانسبل ہوتی ہے, جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تو کیبنٹ اس میں سب موجود تھے. دیکھیے خود شیاما پرساد مکھرجی بھی اس میں ایک منتری تھے. اپریل 2052 تک جب کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بن گئی وہ اس کے بھی حصہ تھے, سب حصے تھے, سب چلا رہے تھے. سردار پٹیل بھی تھے. اب یہ ان کی اپنی پالیٹکس سے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہرو جی کو اپنے کیا ہے ان کے واٹ آر دا ریزنس, اپنے وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو یہ تو نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں. کانگریس نے کچھ 70 سال جو ہے یہ سارا نگیٹ کرنے کے لیے, اس کی نفی کرنے کے لیے, کچھ ہوا ہی نہیں, جو کچھ ہوا تو ہم نے کیا. تو وہ جو اس وقت کے چیلنج تھے وہ نہرو جی جانتے ہیں کیسے انہوں نے ایک مسلم میجورٹی سویر کو پرسویڈ کیا. دیکھیے جوناگڑھ میں بھی ایک راجا تھے, انہوں نے بھی اس پہ ایک فیصلہ لیا تھا, ایسا ہی فیصلہ لیا تھا, لیکن وہ مانا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں کی میجورٹی ہے, وہ اس کو یہاں کس کے ساتھ آنا چاہیے. یہ مجھے لگتا ہے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو باقی تو کانگریس اس کا جواب دے گی کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک سرسری طور جائزہ لیا کہ ان ایام میں کیبنٹ کیا تھی, اس کا کمپوزیشن کیا تھا, اور فیصلے کیا کیے گئے.